السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضدی عشق، اور سیکس نمبر ہے 6۔ وہ فریش ہو کر واپس آئی تو دارم کی نظر اس پر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند سا پوچھنے لگا، اور میرال نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ جی، وہ ہڑبڑا کر کہنے لگی۔ کیا ہوا ہے ہنی، بتاؤ، تم اچانک کیوں اٹھ گئی؟ وہ نرمی سے اس کے قریب جاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، وہ گھبراتے ہوئے اسے دیکھے بغیر کہنے لگی۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے وقت لو، مگر دارم مرزا سے دور ہونے کی بات مت کرنا، اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نماز ادا کر لوں؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر دارم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خود اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ میرال اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد میرال نے نفل ادا کیے اور پھر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ، میرے میں تھوڑی سی ہمت لے آؤ، میں نہیں کرنا چاہتی تھی سب آپ چاہتے ہیں۔ 8 سال کی تھی جب وہ مجھے اچھے لگنے لگے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ سچ جاننے کے بعد کیا کریں گے، اب سب کچھ میں اپنا آپ کے اوپر چھوڑ چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو میرے لیے راستہ ٹھیک ہو اسی راستے پر مجھے چلا دیجیے گا، بس داریں مجھے نہ چھوڑیں۔ اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو میرال واقعی پاگل ہو جائے گی۔ وہ خدا سے گفتگو کرتے ہوئے زاروں کے تار رونے لگی اور سجدے میں منہ دے گئی۔ وہیں دوسری طرف وہ اسٹڈی میں خدا سے گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میں بدلنا چاہتا ہوں، اپنی میرال کے لیے میری مدد کیجیے گا، میں نرمی سے پیش آ سکوں اس سے۔ وہ دعا کرتا چہرے پر ہاتھ پھیر کر یا نماز رکھتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ حجاب میں بیٹھی گہری نیند سونے میں مگن تھی۔ دارم کی نظر اس پر گئی اور اس کا سفید خوبصورت چہرہ صاف دکھ رہا تھا۔ دارم کے دل نے بیٹ مس کی اور اس کے پاس آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، اسے دیکھتا رہا اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میرال نیند میں ہلکا سا ہلی لیکن اسے سکون سا محسوس ہوا۔ دارم اٹھ کر اس کے مقابل لیٹ گیا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب دارم کی آنکھ لگی دارم کو معلوم ہی نہیں۔ صبح دارم کی آنکھ پہلے کھلی اور وہ یوں ہی حجاب میں دنیا سے بیگانہ بے خبر سو رہی تھی۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے کو مزید نکھار رہی تھی۔ اس کی لال رخسار اور لال ہو رہی تھی اور اس وقت وہ دارم کے سیدھا دل میں اتر رہی تھی اور دارم کا دل گستاخی کرنے پر اتر رہا تھا، مگر وہ خود پر بمشکل قابو پا کر اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دارم فریش ہو کر آیا تو میرال بیڈ پر بیٹھی نظریں کمرے میں گھما رہی تھی اور اس کے آتے ہی میرال ایک دم اٹھ گئی۔ گڈ مارننگ ہنی، وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اور میرال نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں جھکا گئیں۔ گڈ مارننگ، وہ بمشکل جواب دے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور اسے جاتا دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر آئی تو وہ کاؤچ پر بیٹھا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا اور میرال اسے ایک نظر دیکھ کر وارڈروب کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی دروازے پر ناک ہوا۔ کون؟ میرال نے پوچھا۔ باجی میں شمائلہ، بڑی میڈم نے سوٹ بھیجا ہے آپ کے لیے، اسے بتانے لگی اور میرال نے دروازہ کھولا تو وہ ہاتھ میں پنک کلر کا سوٹ لیے کھڑی تھی۔ میرال نے تھاما اور وہ چلی گئی۔ میرال نے دروازہ بند کر دیا۔ دارم اپنے آفس کی کچھ فائلز دیکھنے میں مصروف تھا۔ میرال کپڑے چینج کر کے آئی مگر اس سے ڈوری نہیں باندھی تھی اور جوڑے کے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو کر جلدی جلدی میک اپ کرنے لگی۔ اس کے بعد میرال نے ڈوری کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اس سے بندھی نہیں جا رہی تھی، جبکہ اسی دوران دارم کی نظر اس پر گئی اور وہ جو ڈوری باندھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، میرال منہ بنائے ڈوری باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دارم اسی اثناء میں اٹھا اور اس کی طرف بڑھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میرال ہڑبڑا کر رہ گئی اور اسے بت کی طرح پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ دارم نے ڈوری تھامی اور اس کا ایک بل دیا اور دونوں کے بیچ 1 انچ کا جو فاصلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میرال یوں گھبرا گئی اور دارم کے اندر سے آتی خوشبو اس ننھی سی جان کو بے بس بنا رہی تھی اور وہ کچھ کرنے کی حالت میں بالکل نہیں تھی۔ دارم نے اس کی ڈوری باندھی اور کچھ کہے بغیر اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر چھوڑتا پیچھے ہو گیا۔ میرال کچھ دیر تو یوں ہی کھڑی رہی، اپنی سانسوں کو ترتیب میں لائی اور دوپٹہ اچھے سے کرتی وہ شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ تم ہمیشہ کی طرح بہت حسین لگ رہی ہو، خدا نے تمہیں بڑی فرصت سے بنایا، چلیں؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کا عکس شیشے میں دیکھ کر محبت سے کہنے لگا۔ میرال نظریں جھکا کر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ دارم بلیک شلوار قمیض میں بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے بڑی ہوئی، برڈ میں ہاتھوں میں گھڑی پہنے مغرور چال چلتے وہ بہت زیادہ ہینڈسم اور وجیح لگ رہا تھا۔ انہیں ساتھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت زیادہ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے سب کو گڈ مارننگ کہا۔ سب نے جواب دیا، بھائی واہ، آج تو کچھ لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹیں نہیں جا رہی۔
صحیح ہے، بچپن کی محبت مل گئی اور کیا چاہیے، جاذب دارم کو دیکھتے ہوئے شوقیہ لہجے میں کہنے لگا۔ فضول مت بولو، وہ سرد لہجے میں مختصر سا کہنے لگا جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ تم دونوں کے لیے کچھ ہے شادی کا گفٹ؟ انصر مرزا کہنے لگے تو دارم اور میرال نے ان کی طرف دیکھا اور وہ بھی اسے دیکھنے لگے۔ یہ لو، ایک لفافہ انہوں نے ان دونوں کی طرف بڑھایا جو دارم نے تھاما اور اس نے کھولی تو سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹس تھیں۔ شکریہ ڈیڈ، میرال ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگی۔ تھینکس چاچو، دارم نے بھی ہلکا سا مسکرا کر کہا تو انصر صاحب بھی مسکرائے اور پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ آپ ہی سب ٹھیک تھا نا؟ دارم بھائی غصہ تو نہیں ہوئے؟ مروہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی اور وہ جو اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگی اور مروہ نے اسے گلے سے لگایا۔ میں نے کہا تھا وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، آپ خواہ ڈر رہی تھیں، مروہ بتانے لگی۔ میرال بھی بس اس بات میں سر ہلائی۔ میرال میک اپ وغیرہ ڈریس اٹھا کر نیچے آ جاؤ، پارلر جانا ہے نا تم نے جلدی سے، صدف بیگم آ کر کہنے لگیں۔ جی آئی، وہ جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ضدی عشق اور اس کی قسط نمبر ہے 7۔ وہ سفید رنگ کی میکسی میں بالوں کو جوڑے میں قید کیے، ہم رنگ دوپٹہ کے لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے، کانوں میں بھاری جھمکے پہنے، گلے کو ہار کی زینت بنائے، ماتھا پر بندی لگائے، پیروں پر ہیلز چڑھائے اور اس وقت بالکل کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی، بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ دارم گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، پیروں پر بوٹس چڑھائے، ہاتھوں میں برانڈڈ گھڑی پہنے، برانڈڈ پرفیوم لگوائے اور اس وقت بہت زیادہ خوبصورت اور بہت سی لڑکیوں کی آنکھوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ میرال وہ دونوں ساتھ کھڑے تھے اور دارم نے اپنا بازو آگے بڑھایا جو میرال نے تھوڑا گھبرا کر پکڑ لیا۔ دونوں آہستہ آہستہ زینے اتر کر نیچے آئی۔ وہاں موجود سب لوگ انہیں ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لگ ہی ساتھ تھے کہ اتنے کمال رہے تھے دونوں۔ وہ دونوں نیچے اور فلور کے بیچ میں ہو گئی سپاٹ لائٹ آن، دونوں پر پڑی اور ساتھ ہی گانا شروع ہو گیا۔ دل کا دریا بہہ ہی گیا، عشق عبادت بن ہی گیا، خود کو مجھ کو سونپ دے، میری ضرورت تو بن ہی گیا، بات دل کی نظروں نے کی، سچ کہہ رہا تیری قسم۔ دارم میرال کی کمر پر مضبوط گرفت بنائی اور اسے اپنے ساتھ لگائی ڈانس کرنے لگا۔ اس کی گرم گرم سانسیں اور اس میں آتی پرفیوم کی خوشبو میرال کو عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی اور وہ بہت زیادہ بے بس ہو رہی تھی اور ملی جلی کیفیات میں ملوث ہو گئی۔ کس جگہ آ گئی چاہتیں اب میری چھین لوں گا، تمہاری ساری دنیا سے بھی تیرے عشق پہ۔ یہ تمام گانے چل رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کر رہا تھا۔ دارم نے میرال کے ماتھے پر سب کے سامنے اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا، کچھ خوشی سے دیکھ رہے تھے، کچھ جلن بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب نے تالیاں بجائیں اور دارم اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ ولیمہ ختم ہو چکا تھا، میرال تھک ہار کر کمرے میں آ گئی اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی جیولری اتارنے لگی تھی۔ تبھی دارم کمرے میں داخل ہوا اور اس نے میرال کو پیچھے سے ہسار میں لیا۔ میرال کے چلتے ہاتھ رکے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑی اور بالکل سٹل ہو گئی۔ دارم اس کا عکس شیشے میں دیکھنے لگا تھا اور پھر اس کا دوپٹہ ہٹا کر اس کی گردن پر پوری شدت سے لب رکھے۔ میرال کام کر رہ گئی، اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ دارم نے اس کے جھمکے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اور اس کا نیکلس اتار کر ڈریسنگ پر رکھا۔ اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا اور چہرہ اپنی طرف کر کے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے، اسے دیکھنے لگا اور وہ آنکھیں بند کر کے بمشکل زمین پر کھڑی تھی۔ دل نے بہت سی بیٹ مس کی تھیں، دارم اس کی خوشبو میں کھو سا گیا تھا اور میرال بے جان بنی کھڑی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، دارم کا اچھا خاصا موڈ بگڑ گیا۔ وہ غصے سے سرد لہجے میں پوچھنے لگا، کون؟ سر، میڈم نے میرال میڈم کے لیے کھانا بھیجا ہے، کیا میں اندر آ کر دیکھ سکتی ہوں؟ میڈ بتانے لگی۔ دارم میرال سے الگ ہو کر دروازے کی طرف بڑھا اور میرال نے سانس لیا۔ دارم ڈش تھامے واپس آیا اور بیڈ پر رکھی اسے بیڈ پر آنے کو کہنے لگا۔ چینج کر لوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مشکل پوچھنے لگی۔ دارم اس بات میں سر ہلا گیا اور میرال باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد میرال شلوار قمیض میں موجود دوپٹہ کیے کھلے بالوں میں باہر آئی اور دارم نے اسے دیکھا اور بیڈ آنے کا اشارہ کیا۔ میرال چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، بال کانوں کے پیچھے کیے، دارم کے بالکل سامنے آئی۔ کھاؤ، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اور میرال اس بات میں سر ہلا کر کھانے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد میرال نے کھانا کھا لیا اور پھر ڈش اٹھا کر نیچے کی طرف جانے لگی۔ بیٹھو تم، میں دے آتا ہوں۔ دارم میرال کے ہاتھ سے لے کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میرال اسے جاتا دیکھ کر دارم نے میڈ کو ڈش تھمائی اور کمرے میں آ گیا۔ وہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سوئٹزرلینڈ گھومنے کا بہت شوق تھا؟
دارم اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامے نظریں اس پر جمائے پوچھنے لگا۔ میرال نظریں جھکائے ہلکا سا حامد کہنے لگی، پرسوں جا رہے ہیں اور اب تو تم خوش ہو نا؟ اس سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، وہ بہت ڈرے ڈرے لہجے میں کہنے لگی۔ پوری دنیا پر یقین ہے، ایک دفعہ مجھ پر بھی یقین کر کے دیکھو، یقین کرو، تمہارا یقین کبھی نہیں توڑوں گا۔ وہ اسے قریب سے محبت سے کہنے لگا۔ یقین ہے آپ پر، میرال بمشکل یہ الفاظ کہنے لگی اور دارم مسکرایا۔ یہ یقین کبھی نہیں ٹوٹے گا، دارم نے اسے دیکھتے ہوئے بولا اور میرال ہلکا سا مسکرائی۔ کتنی لکی ہے نا میرال، بیٹھے بٹھائے اتنا ہینڈسم لڑکا مل گیا اس کو۔ رمشا مروہ کو دیکھ کر کہنے لگی، ہاں یار واقعی۔ مروہ بھی مسکرا کر کہنے لگی، کاش دارم مرزا میرے نصیب میں لکھا ہوتا، مجھے بالکل اس جیسا لڑکا چاہیے۔ وہ حسرت سے کہنے لگی، وہ تو بہت پہلے سے واجی کے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے، تمہارے لیے اللہ کرے بالکل ایسا ہی لڑکا ہو۔ مروہ نے اسے کہنے لگی جس پر رمشا نے اس کو دیکھا۔ ویسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ افسردگی سے کہنے لگی اور مروہ خاموش ہو گئی۔ صبح میرال کی آنکھ کھلی تو خود کا سر دارم کے کندھے پر رکھا پایا تو میرال کے چہرے پر ایک سکون تھا جو دارم کے پاس رہنے سے تھا۔ عادت ڈال رہے ہیں دارم صاحب آپ مجھے اپنی، میرال اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہنے لگی، جس کے دارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے میرال کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پر گرایا۔ تو جانے دو نا، دل ہی تو ہے، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا اور میرال کی سانس رک سی گئی۔ ناشتہ، سب انتظار، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر رہی تھی جس پر دارم اس کے گال پر لب رکھ کر پیچھے ہو گیا اور میرال فوراً اٹھ کر بھاگ گئی۔ معصوم ہے میری ہنی، وہ اسے محبت بھری نظروں سے جاتا دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، دارم اور میرال ساتھ بیٹھے تھے اور دارم میرال کو بالکل ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے میں مصروف تھا اور میرال شرمندگی سے نظریں نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ رمشا دونوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دارم آپ ناشتہ نہیں کر رہے، صرف میرال کو ہی دیکھی جا رہی ہیں، اب کی بار رمشا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہنی پرابلم؟ وہ سرد لہجے میں غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اور رمشا نے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ دارم دوبارہ سے میرال کو دیکھنے لگ گیا اور رمشا کو حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ دارم نے سب کے سامنے سے بے عزت کر دیا۔ اس بے عزتی کا بدلہ تو میں تم سے اچھے سے لوں گی دارم مرزا، اسے زہریلی نظروں سے گھور کر دل میں کہنے لگی۔ تیاری کر لے، پھر میری بچی نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، ریحان مرزا محبت سے کہنے لگی۔ جی تائیا، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی اور وہیں رمشا کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ آئی۔